اچھا میں آئی تھی نا تو تھوڑا گھبرا گئے تھے. اچھا میں اتنی خواتین میں اکیلا کیا کروں گا. میں ویسے گھبرانے والا نہیں ہوں, لیکن اگر میں نے کوئی ایسی ایکٹنگ کر لی ہے تو میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو مجھے ہونا چاہیے. نہیں میں اب بچے گھبرانے کا ایک ٹائم ہوتا ہے, جی وہ گزر گیا. اچھا حفیظ اللہ خان نیازی صاحب پہلی بار کب گھبرائے تھے؟ چلے یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. نہیں, آپ جب آپ ہوتے ہیں ٹین ایج میں ہوتے ہیں یا 20s میں ہوتے ہیں بہت گھبراتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ تقریر کرتے ہوئے گھبراتے ہیں, بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں, کہیں پہ جاتے ہیں تو اس کے جب آپ ایون آپ کتنے بڑے آپ کو عادت ہو, آپ کہتے ہیں اسپیچ کرنی, ہر دفعہ اسپیچ کرنی ہے, لگتا ہے کہ آپ جو ہے گھبرا رہے ہیں. آپ کرکٹ میں بیٹنگ کے لیے جا رہے ہیں, آپ کو عمر ایسی ہوتی ہے کہ آپ پہلے جب شروع میں جاتے ہو پہلے اوور میں تو آپ گھبرائی ہوتے ہو, تو ایک عمر ہوتی ہے گھبرانے کی, پھر ایک عمر ہوتی ہے یہ کیوں جی اس کے بعد بندہ یہ چیزیں گھبرانا نہیں ہے, ثانوی رہ جاتی ہے. گھبرانا تو ویسے نہیں ہے کیونکہ ایک بہت بڑی پارٹی کا لیڈر نے اس نے پیغام دے کے کیا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. گھبرانا نہیں ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں کہ وہ بندہ پھر گھبرانا چھوڑ دیتا ہے. اس کے بعد ایک جگہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا خود ذہن ہوتا ہے نا, اصل میں آپ کو کیا مینج کر رہا ہے, آپ کو آپ کا سب کانشیس جو ہے نا آپ کی مینج کر رہا ہے. آپ کے جو گلینڈز ہیں نا وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ جو ہے کسی ایسے کراؤڈ میں بیٹھے, مثلا آپ کو اگر یہاں سے اٹھا کے اور کسی بہت بڑے اسی جو اس میں نامور کسی کراؤڈ میں بٹھا دیا جائے تو آپ کچھ دیر لگے گی سیٹ ہونے 4-5. تو یہ جو فیکلٹی ہے نا وہ آپ کو اصل میں وہ پیچھے سے وہ کنٹرول کر رہی ہے, آپ کے پورے ایکس کو, آپ کے گلینڈز ہیں, آپ کا جو دماغ ہے ان کو کوآرڈینیٹ کر کے, اور اس میں ریئیکٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ لیکن آئی ایم شیور آپ ادھر نہیں آج گھبرائیں گے, بالکل نہیں گھبرائیں گے. گھبرانے کی بات نہیں, اتنے خوبصورت چہرے پیارے پیارے بچے بیٹھے ہیں, ہم گھبرائیں گے نہیں بڑا ریئلی میں تو. اچھا حفیظ اللہ خان نیازی صاحب, عید کی روایتیں ہم بات کر رہے تھے, ٹرینڈز بدل گئے ہیں, چیزیں بدل گئی ہیں, کہتے ہیں تہوار وہی ہے مگر وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ بدل گیا. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیں یہ عام سی بات ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مذہب اور اس کی عبادات کو کمپیٹیبل بنایا ہوا ہے. مثلا جو ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ جب کوئی لوگ 1950 میں حج کرنے گئے ہوں گے تو خانہ کعبہ میں کنکریاں پڑی ہوئی تھی, تو یہاں پہ بھی کنکری ہوتی تھی سڑکوں پہ. جب یہاں پہ آپ کے لاہور میں ربڑ کی سڑکیں بننا شروع ہو گئی اور بڑی میٹل اور بڑی زبردست, تو وہاں اور زیادہ اچھا. یہاں اے سی آئے, میرے بچپن میں اے سی کا رواج ہی نہیں تھا, ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اے سی کیا ہوتا ہے. اور گھر میں کب اے سی آیا پہلی دفعہ جب ہم بڑے پختہ جوان ہو گئے تو اس کے بعد. تو یہ چیزیں اور میں آج بھی کہہ رہا تھا, وہ بیٹے میرے ہاتھ جو ہے ان کو عید کی ملاقات ہم کرنے گئے تو ان سے ملاقات جب ہوئی تو میں نے گرمی چونکہ پڑ رہی ہے تو جیل میں گرمی بڑی سخت ہوتی ہے, تو میں نے کہا, میں نے کہا یہ اب اس لیے لگتی ہے کہ آپ اے سی سے اٹھ کے جیل میں آئے ہو. تو جو عید کی جو چیزیں ہیں نا یہ کمپیٹیبل ہیں, سہولتیں ساری کی ساری, کہ آپ جب اے آئی پہ آ گئے, آپ آٹومیشن پہ آ گئے, تو اس کا ظاہر ہے باقی بھی اس طرح ہوگا. اب جو کسائی ہے وہ سارا اپنا اسکیجول اس کے اوپر رکھا ہوا تھا, اسمارٹ فون کے اوپر, وہ بھی آٹومیشن پہ ہے. یہ آٹومیشن کسائی بھی آج کل آٹومیشن پہ ہے. کمپیٹیبل ہے. چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ لگتا یہ ہے, لیکن ایک انسان کی جبلت میں ہے اور وہ ہر زمانے میں یہ کہتا ہے کہ پرانا زمانہ اچھا تھا. بھائی وہ بچے جو تھے بڑوں کی عزت کرتے تھے, اب بڑوں کو بچوں کی عزت کرنی پڑتی اپنی عزت بچانے کے لیے. سچ ہے, ظاہر فرق ہو گیا. اب کہاں پہ ہم جب جاتے ہیں تو ہماری والد صاحب نے قدم رکھنا گھر میں تو ہماری سانس سوکھ جاتی تھی, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اب جو ہے بچوں سے عزت کروا لیں آپ تو یہ بونس ہے. عید کے حوالے سے کوئی کانٹینٹ بنایا؟ ویسے تو کانٹینٹ ہر وقت ہمارا لوڈ ہو رہا ہوتا ہے, تو کیا بنایا کانٹینٹ؟ ابھی تو ہمیشہ کی طرح گائے بکرے اور یہ وہ ان کے ساتھ ہی بناتے ہیں ہم لوگ کانٹینٹ. اور ویسے بھی مجھے تو عید کا اتنا انتظار ہوتا ہے نا, کیونکہ مجھے ایک تو میں خود سے جو ہے نا قربانی کرواتی ہوں صبح اٹھ کے. کیسے؟ صبح اٹھ کے کسائیوں کو پہلے سے بولا ہوتا ہے ہم لوگوں نے. اچھا میں آج
पहले वाले दौर में ही जी रही हूँ मैं यंग, पर मुझे हमारा वो जो कल्चर पुराना वाला था ना, मुझे वो ही पसंद है। तो मैं आज भी उसी कल्चर में जी रही हूँ। मैंने उठना होता है और कसाई आते हैं और खुद पास खड़े हो के जो है ना, मैंने जो अल्लाह अकबर करवाना होता है बकरों को या गाय हो या जो भी कुर्बानी तो हमने अक्सर जो करनी हो। लड़कियां होती हैं वो गोश्त को हाथ नहीं लगाती, जैसे होता है कि स्मेल आ रही है, ये ब्लड होता है, तो बंदा होता है कि या ग्लव्स पहन के लगाए या नहीं, दिल चाहता, कपड़े आपने पहने होते हैं, तैयार हुए होते हो, तो तुम कर लेती हो सब कुछ? सुबह के टाइम तो कोई तैयार नहीं हुई होती। नहीं, मुझे तो खाने में मजा आता है ना, तो हाथ लगाने में क्यों बुरा लगता है? खाने में तो बहुत मजे से खाते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल हाथ लगवाती हूँ, खुद गोश्त बनवाती हूँ, चांपे अलग से, कलेजी अलग से, तो वो कीमा चीजें सारी बनवा के फिर जिनका हक होता है फिर उनके लिए शॉपर बनवाती हूँ, फिर बांटने जाती हूँ। फिर रेडी जो हम होते हैं ना, वो फिर हम कलेजी खाने के बाद बना के खा के फिर सोना होता है, फिर उठ के रेडी होना होता है। कलेजी आज बनाई है, बना के आई हो? हाँ, बिल्कुल, आपके लिए भी लेकर आई हूँ। अच्छा, क्या इंग्रेडिएंट्स डालती हो? कलेजी बनाने का भी तरीका सबका बहुत अलग अलग होता है। जी बिल्कुल। तो तुम कैसे बनाती हो? यार कलेजी जो है वो पहले आप कलेजी को अच्छी तरह वॉश करें, ठीक है। हम लोग पहले मसाले में सारा भून लेते हैं उसको, पर ऐसा नहीं होता। कलेजी को पहले दही, थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, थोड़ा सा नमक डाल के उसको अच्छे से पकाना होता है। फिर अलग से उसका मसाला बनता है, फिर उसके बाद कलेजी को उसमें डाल के भूनना होता है। जितना अच्छे से भूनेंगे ना उतनी ही मजे की बनती है। इसका मतलब कि अनमोल को तो खाना बनाना भी आता है। ऐसे लोग कह रहे थे कि अनमोल जो है वो सिर्फ डांस करती है, अनमोल को तो खाना भी बहुत अच्छा बनाना आता है। बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। अनमोल, तुम्हारी कंट्रोवर्सीज के ऊपर मैं बात करूंगी। कितने लोग तुम्हारी कंट्रोवर्सीज तुम्हारे पे खड़ी हो गई थी पिछले दिनों, मैं देख रही थी। हाँ बिल्कुल, अभी तक है स्टिल। अभी तो मैंने हाथ जोड़े हुए कि भाई मेरे तक अभी कोई भी ना पहुंचे, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तो अभी तक लोग जो है ना स्टिल मेरे पीछे हैं। ये तो है। उम्मे लैला, आप गाती बहुत अच्छा है, आपके साथ मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए हुए हैं, तो प्यार भी बहुत अच्छा हुई हुई है। तो आपको भी कोई शौक है खाना बनाने का या खाना नहीं बनाने का भी, तो फिर खाने गोश्त को हिस्से बांटने का या हिस्सों में तकसीम करने का, पैकेट्स बनाने का? जहाँ तक पैकेट्स बनाने की बात है, गोश्त को तकसीम करने की बात है, उसमें मैं जो है वो अपनी वालिदा का हाथ बटा देती हूँ, बट नहीं उसके अलावा भी काम वगैरह में। मगर जहाँ तक पकाने की बात है तो गाने और खाने से मेरा ज्यादा ताल्लुक है, पकाने से थोड़ा सा कम है। मगर यह है कि स्वीडिश वगैरह थोड़ी थोड़ी अब मैंने सीख रही हूँ। मेरी वालिदा, मेरी मदर जो मुझे क्या सीख रही है? मैंने अभी सूजी का हलवा जो है वो ट्राई किया 2-3 बार, वो बहुत अच्छा। ट्राई किया कि बनाया है? नहीं, वो मैंने प्रॉपर बनाया, ठीक है। और वो उसका हमने मतलब कि वो बहुत अच्छा मेरा बना। मैंने उसको देसी घी में, साथ मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी उसमें ऐड किए। और इसके अलावा एक बार मैंने अपनी वालिदा के साथ जो है वो कढ़ाई ट्राई किया, जो हम आज भी इंशाल्लाह करेंगे आपसे मिलने के बाद। ठीक है। मगर ये है कि खुद से अभी जो है ना मैं हेजिटेट करती हूँ।